اس کی قیمت، اس کا جسامت، کتنا بڑا جانور تھا، کیسا تھا، اس کے مطابق ہوگا. یہ اس طرح ہیں. ہاں ہاں ایگزیکٹلی تو یہ اس حساب سے. کسی نے اونٹ مار دیا. ہاں ہاں ہاں. تو آج کے مولوی صاحب سے پوچھا گیا جی جی کتنے روزے رکھے، کتنے کو کھانے کھلائے. ہاں. ان کا وہ کہتا رہتا ہے کہ 2 کو کھلا دو. اچھا. اگر میں گیا تو کہیں گے 4 کو کھلاؤ. ہاں یہ آج کل کا تو واقعی یہی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہاں اس کو خود ہی گناہ ہوگا. ہاں موقع ہی نہ آئے. اسی لیے وہ مولوی صاحب جو ڈیفرنٹ فتوے دے رہے ہیں کہ جی اس کو کہہ دیا 2 رکھ لو، اس کو کہہ دیا 4 کو رکھ لو، وہ زوا عدل ان پر آئے کہ وہ عدل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. قرآن کی آیت دیکھیں. وہ اگر مینیو میں مٹن ہے تو وہ تھوڑے ہوں گے بندے، اگر چکن ہے تو زیادہ. سر جی ویسے یہ جو بات ہے جواب ہے، ایک مولوی کی بات تو نہ رہی، 2 مولوی لے رہے ہیں. 2 مولوی تو 2 ہی ہیں سر. زوا ہے ہی تسنیہ کا. تسنیہ کا کوئی نا ایک مولوی. ہاں 2 مولوی ہوں گے پھر ان میں ہاں 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 2 مختلف ہوں گے، ایک ہی کے نہیں ہے. قرآن نے اپنی طرف سے بڑا وہ اوتھینٹک مضبوط کام کیا ہے. اگر پھر بھی مولوی دائیں بائیں وہ بہکنا شروع کر دے، وہ پھر ان کی بدنیتی ہے. پھر نہیں اگر مولوی کبھی ہو تو پھر ہیں ایک مولوی کبھی بھی ہے نا، کمی. کبھی ہاں کبھی. اچھا. یہ کہتے ہیں کہ جی میں جہاں دیکھتا ہوں نا سورۃ اول، ہاں تو میں ان سے دعا کرواتا ہوں اپنے لیے. اچھا. اچھا جی. تو یہ اگر متعمدن جان بوجھ کر اگر کسی شکار کو قتل کر دیا، مار ڈالا، تو یہ اس سے ریلیٹڈ آیت ہے کہ اس کا کیسے کفارہ ادا کرنا ہے. اس میں یہ اللہ نے آپشنس بتا دیے. او لکھ کے یا ہیں، یا محتاجوں کو کھانا یا روزے، اور کہا یہ کیوں ہے لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے. اور پھر دیکھو اللہ کی شان کریمی، کہا یہ حکم آنے سے پہلے اگر تم نے ایسے شکار کیے ہیں متعمدن تو عفا اللہ عما سلف، تو اس سے پہلے جو ہو چکا اللہ معاف کر دے گا. وہ اس لیے کہ تمہارے علم میں نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، ہے نا. لیکن کہا ومن عادا، جو یہ حکم آنے کے بعد پڑھ لینے کے بعد بھی پھر اس سے منہ پھیرے گا تو فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نافرمانی کا اس کو مزہ چکھائے گا، بدلہ دے گا. دیکھیں یہ جو لفظ آتے ہیں فَيَنْتَقِمُ، اور آگے بھی ہے ذو انتقام. تو انتقام تو اللہ کی شان نہیں ہے. انتقام ہم تو ویسے بدلے کے اس میں کہتے ہیں بڑا انتقام لیا ہے. یہ اسی معنی میں آتا ہے کہ جیسی برائی، کیونکہ عادل ہے نا اللہ تعالیٰ، عادل، عدل کرنے والا، تو پھر اللہ نے عدل کرنا ہے، انصاف. نیکوکار کو اس کی نیکیوں کی جزا دینی ہے، بدکار کو اس کی برائیوں کا سزا دینی ہے. تو یہ اس مناسبت سے آتا ہے کہ اس نے اگر یہ جان بوجھ کر ایسی حرکت کی ہے اور اللہ کے حکم کو پامال کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا. اسے نافرمانی جو اس نے کی ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. اچھا وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ سمندر میں اجازت ہے، یہ آ گئی آیت 96 اسی کے بارے میں ہے. 96 اسی کے بارے میں احل لکم صید البحر، یہ دیکھو الگ سی ہے. باہر سمندر کو کہتے ہیں نا، یہ بھی یہی بات کی تھی کہ احل حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے صید البحر. صید شکار کو کہتے ہیں نا، سمندر کا شکار. اور وطعامہ، اور کھانا اس کا، ظاہر ہے شکار کھانے کے لیے کرے گا وہ. متان فائدے کو کہتے ہیں نا، اسی سے تمتع بنائے. حج کی بھی اقسام ہے نا، ایک حج تمتع کہتے ہیں. حج تمتع یہ جو ایشیا سے جاتے ہیں نا، انڈیا اور پاکستان سے، وہ حج تمتع ہی ہوتا ہے. اس میں تمتع فائدہ کیا ہے کہ آپ عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں. تمتع ہی تو ہے. احرام باندھ کر جاتے ہیں نا، جاتے ہیں عمرہ کریں، احرام کھول دیں،
پھر 3-4 دن آپ رہتے ہیں، پھر 8 کو آپ دوبارہ احرام باندھتے ہیں اور پھر حج کے لیے آپ نکل جاتے ہیں، ہے نا جی، اس طرح ہوتا ہے 8 تاریخ سے۔ تو حج تمتع، حج قرن، اور اس طرح وہ 3 ہیں نا، حج ہے مختلف۔ اچھا، وہیں سے متاعن، یہ جو مال و متاع کہتے ہیں یہ بھی وہی ہے، مال و متاع فائدہ ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا، متان فائدہ لکم تمہارے لیے، ولی سیارہ، سیارہ ویسے گاڑی کو بھی کہتے ہیں عربی میں لیکن گاڑی پر سفر ہی کرے گا نا تو اس سے مسافر ہو گیا، گاڑی ہوتی سفر کے لیے ہی ہے نا، چھوٹا سفر ہو بڑا ہو، تو یہ یہاں پر مسافروں کے لیے ہے، ولی سیارہ مسافروں کے لیے، قافلے کے لیے، ہاں مسافروں قافلے کے لیے، ہاں یہ وہاں سیارہ قافلے ہی کے معنوں میں آیا ہے، جہاں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا نا، تو وہاں یہی لفظ ہے سیارہ ایک آیا، تو وَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، تو وہ قافلے والوں نے واردہم اپنے اس کو بھیجا، یار یہ کنواں نظر آ رہا ہے پانی لے کر آؤ، تو وہ پانی لے کر گیا، تو یوسف تھے، قال یا بشرا، او خوشخبری ہو، ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے وہ اس نے آواز لگائی زور سے نا، ظاہر ہے انہوں نے ڈول کو پکڑا ہوگا، فَأَدْلَا دَلْوَهُ، اللہ اکبر ہے، اس نے ڈول ڈالا۔ سورہ یوسف کمال کی صورت ہے، کمال کی ہے یار، کمال کی ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں کنویں سے نکال کے بادشاہ بنا دیا، اور بھائی جو ہے وہ غلہ لینے ان کے پاس آئے، کیا خوبصورتی وہ ہے، منت سماجت اور وہ ہے نا، اللہ اکبر۔ اور ایک ایک جگہ آپ کو سبق ہے، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، اور وہ ایسی پوسٹ پر تھے کہ وہ لے سکتے تھے، یار یہ وہی بھائی ہیں، مجھے کنویں پر پھینک دیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، آج کوئی میرے دل میں تمہارے خلاف کچھ نہیں، میں معاف کرتا ہوں۔ اور یہ اتنی بڑی بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے آئے تو وہی بات دہرائی، اور انہوں نے کہا کہ آج میں اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ جگہ تھی، یہاں 13 سال جو ہے وہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، مجمع فاتح کی حیثیت سے آئے تو انہوں نے کہا آج میں سب کو معاف کرتا ہوں، میں کسی سے بدلہ یا انتقام نہیں لوں گا۔ تو کیا حال تھا، کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی اوجڑی رکھ رہا ہے، کہا نہیں سب کو معاف، اور ساتھ انہوں نے حضرت یوسف کا نام لیا کہ میں اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو یہ صحیح، ہاں جی جی، تو آپ کے 2 کزن جنہوں نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی تھی وہ سامنے آ گئے، ہاں ہاں ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، ہاں، وہ بڑا پریشان ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ یہ سورہ یوسف کی یہ صورت پڑھیں، یہ آیت پڑھیں جس میں وہ بھائیوں نے پڑھا تھا کہ اللہ نے ہم سے آپ کو فضیلت دی، ہاں ہاں بالکل، ہم تو غلط کر بیٹھے لیکن فضیلت اللہ نے ہم سے آپ کو دے دی، ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلی آیت یہ پڑھی، انہوں نے ان کا اسلام قبول کر لیا۔ ہاں بالکل بالکل بالکل، جزاک اللہ۔ تو یہ اب بات جو صید البحر ہے، سمندر کے شکار، وہ اللہ نے کہا کہ اوہلا حلال کیا گیا ہے، اور یہ کھاؤ، فائدہ ہے، متاعن لکم تمہارے لیے، ولی سیارہ اور مسافروں کے لیے، یعنی جو بھی بحری سفر کریں گے۔ اور فرمایا کہ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، اب یہ واضح کرنے کے لیے یہاں پر ساتھ بر کا بھی آ گیا کہ بر کا حرام ہے، باہر کا حلال ہے، خشکی کا حرام ہے۔ وَحُرِّمَ حرام کر دیا گیا علیکم تم پر صید البری، بر خشکی کا شکار، مادم تم حرما، مادم تم دامہ ہوتا ہے نا رہنا، مادم تم جب تک تم رہو حرما احرام باندھے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، الذی علیہ تحشرون وہ جو جس کی طرف تحشرون کہتے ہیں حشر اکٹھا کرنا، اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار جو ہے اس کا کھانا احرام کی حالت میں بھی حلال ہے، اوہلا،
تاکہ تم فائدہ حاصل کر سکو اور قافلوں کو بھی زادرہ ملے سیارہ۔ لیکن کہا جب تم احرام میں ہو تو خشکی کا شکار جو ہے وہ حرم حرام ہے، اور ہر حال میں تم اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں تحشرون ایک روز جمع ہونا ہے۔ تو آپ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، تو بس آج کے لیے 96 تک، اگلی آیت 97 سے ہم کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔